یہ جو صحت ہے، یہ صحت میں چھپر ڈالنا ہے. لوگ دھوپ میں نماز پڑھتے ہیں تو اسے 2.5 لاکھ روپے خرچہ ہے. تو اگلے جمعے کو آپ نماز پڑھنے آئیے گا نا، تو تھوڑا سا رقم بڑھا کر لے کے آئیے گا تاکہ وہ چھپر کا انتظام ہو جائے. نماز ختم ہو. تو یہ مسجد کے کاموں میں اتنی ڈھیل اور اتنی سستی، اور خانقاہوں کا حال یہ ہے کہ آج اس سال پیر صاحب نے کہا ہم نے زمین لے لی ہے، اگلی سال جب عرس میں جاتے ہیں تو پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. کہ بھائی یہ جو صحت ہے، یہ صحت میں چھپر ڈالنا ہے. لوگ دھوپ میں نماز پڑھتے ہیں تو اسے 2.5 لاکھ روپے خرچہ ہے. تو اگلے جمعے کو آپ نماز پڑھنے آئیے گا نا، تو تھوڑا سا رقم بڑھا کر لے کے آئیے گا تاکہ وہ چھپر کا انتظام ہو جائے. نماز ختم ہو گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے گھر چلے گئے. اثر کے ٹائم دیکھتے ہیں ایک آدمی، غریب آدمی، بدن میں میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے، سر پہ گمچھا باندھا ہوا. چلو میں بتا دے رہا ہوں، آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں. اس میں ایک صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد میں کچھ کام ہونا ہے، چھپر ڈالنا. انہوں نے اپنی بھاشا میں بات کی ہے، اور اگلی جمعے کے جب آپ لوگ آئیں تو کچھ نہ کچھ لے کے آئیے تاکہ مسجد کا جو چھپر یا جو بھی پڑھنا ہو وہ پڑ جائے. تو اسی میں ایک شخص نہایتی غریب تھا، اس نے کچھ پیسے جوڑ کے رکھے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، دین کا کام اسی سے لیتا ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے کہ یہ آ کے میری بارگاہ میں سجدہ کرے تو 5 کلومیٹر سے دور آ کر وہ یہاں کے نماز پڑھ کے چلا جائے گا. اور گیٹ پر لوگ بیٹھے رہیں گے، ان کو اللہ توفیق نہیں دے گا کہ تمہارے پاس میں مسجد ہے لہذا تم نماز پڑھنے جاؤ. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے اعلان کیا کہ اگلی بار جب آپ آئیں تو کچھ پیسے لے کے آئیے گا تاکہ مسجد میں جو چھپر وغیرہ پڑھنا ہے وہ پڑ جائے. بہرحال اس غریب نے سنا، اور سننے کے بعد وہ اپنے گھر گیا. اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. اللہ بیویاں بھی سب کو عقل و شعور والی عطا فرمائے. کچھ بیویاں تو ایسی ہوں گی کہ چلے جاؤ، زیادہ باتیں مت کرو، بڑی مشکل سے میں نے پیسے اکٹھے کیے اور تم سارے پیسے مسجد میں دینا چاہتے ہو. بہرحال اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اس کی بیوی راضی ہو گئی، اور جو بھی اس کے پاس پیسہ تھا وہ سیدھے امام صاحب کے پاس گیا اور کہا امام صاحب ہم اپنا گھر بنانا چاہتے تھے، ہمارا مکان چور رہا تھا، لیکن ہم میاں بیوی نے پیسے اکٹھے کیے اور سوچا کہ ہم لوگ اپنا گھر تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر لیں گے تاکہ بارش وغیرہ سے بچ جائیں. لیکن آپ نے اعلان کیا کہ مسجد میں چھپر پڑھنا ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنا گھر تو بنتا رہے گا، اللہ کے گھر میں حصہ لے لو، اللہ ہمیں توفیق دے گا، اللہ ہم پہ فضل فرمائے گا، اللہ ہمارے لیے اور غیب سے مدد فرما دے گا. تو امام صاحب یہ ہماری طرف سے آپ پیسے لے لیجئے اور جو مسجد کا کام ہے وہ ہو جائے. اب صاحب جمعہ آیا، جمعہ والے دن امام صاحب نے وہ بات دہرائی، اور دہرانے کے بعد کہا کہ پوری بستی میں کوئی نظر نہیں آیا، بڑے بڑے ارب پتی، خرب پتی، سیٹ سب تھے، لیکن توفیق اللہ نے کسی کو نہیں دی. توفیق اللہ نے ایک غریب مزدور کو دی، اور وہ سارے پیسے اپنے اٹھا کے گولک میں سے مسجد میں اس نے دے دیے تاکہ مسجد کا کام ہو جائے، ہمارے گھر کا کام بعد میں ہوتا رہے گا. اب امام صاحب نے جب یہ بات رکھی تو لوگوں کے اندر اور جوش پیدا ہوا. پھر امام صاحب بولے اچھا اب بتاؤ کون کون حصہ لینا چاہتا ہے. تو کسی نے کہا میں اتنے دے رہا ہوں، میں اتنے دے رہا ہوں. بہرحال وہ اچھے خاصے پیسے اکٹھے ہو گئے. تو امام صاحب نے کہا کہ جو غریب نے پیسے دیے وہ پیسہ مسجد کے چھپر میں لگ جائے گا، اور جو پیسہ ابھی اکٹھا ہوا ہے یہ پیسہ غریب کو دے کے اس کے گھر کا جو چھپر یا جو گھر بنوانا وہ چاہتے ہیں اس پیسے کا یہ گھر بنوا لے. تو آپ بتائیے اللہ نے اس کا انتظام کر دیا یا نہیں کر دیا؟